بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کی جو ایک اہم ترین پیشن گوئی کی گئی ہے، آج ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دریائے فرات جس کا بہاؤ اس دور کے اندر بھی اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، عنقریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کا سبب بنے گا جو دنیا کے مال و زر یا لالچ کا شکار ہوئے اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے اور یہ چیزیں ان دونوں گروہوں کو الگ الگ کر دے گی۔ یہ ہے دریائے فرات۔ دریائے فرات کا خشک ہونا جنگ ہرمدون یا پھر دنیا کی آخری جنگ آرمگڈن کا آغاز ہے، جس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی، جس میں سے 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص سوچے گا شاید میں اس لڑائی میں بچ جاؤں اور یہ پہاڑ میری ملکیت بن جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یہ دریا خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ 2019 میں دریا میں موجود پلر پانی کی مقدار اور سطح کو بلند بتا رہے ہیں، جو اگلے آنے والے سالوں میں ہوتے ہوتے خشک ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی پیشن گوئی اور تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اسی دریا سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا تھا، جسے نہر الکامہ کہا جاتا ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر دریا کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اس لیے روایات کے اندر اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے اور یہ ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ سائنٹیفکلی طور پر اس بات کو ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7 آسمانوں پر موجود سدرۃ المنتہا سے کس میڈیم کے ذریعے یہ پانی زمین کے اندر پہنچ رہا ہے، لیکن جہاں انسانی سوچ محدود ہو جاتی ہے وہاں دو جہاں کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر شیرخوار بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہو سکتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سدرۃ المنتہا کا دریائے فرات سے جڑنا ایک کن کی دوری پر ہے۔ سچ کیا ہے یہ اس کی ذات جانتی ہے، شاید آنے والے وقتوں میں سائنس اس بات کی دریافت کر لے۔ انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے کے حوالے سے بہت سارے دعوے موجود ہیں۔ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ سونے کا پہاڑ مل چکا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس جگہ سے دریافت ہونے والا تیل یا اس تیل سے حاصل ہونے والے دراصل ابسٹریکٹ معنوں کے اندر یا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کہہ کر بیان کی گئی تھیں۔ کچھ لوگ وہاں ملنے والے قدیم شہر کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 3500 سال پہلے یہ بستی ایک زلزلے کے نتیجے میں زمین بوس ہو گئی تھی، جس کے کھنڈرات دریائے دجلہ کے خشک ہونے پر ظاہر ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ان کھنڈرات کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکیہ اور شام نے دریائے فرات پر بہت سے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا تھا، پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا۔
جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ کافی حد تک خشک ہو گیا اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ ابھی تک کہیں سے بھی سونے کے پہاڑ یا کسی خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایسا اس لیے بھی ہے کہ حدیث کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا ہے، جبکہ آج بھی اس کے اندر پانی باقی ہے۔ ممکن ہے مکمل خشک ہونے کے بعد واقعی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے یا ایسا خزانہ ملے جو حدیث مبارکہ کے عین مطابق ہو۔ اگر یہ دریا اسی سپیڈ سے خشک ہوتا رہا تو یہ عمل 1 سے 2 سال میں مکمل ہوتا دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس کے مطابق جتنے بھی دعوے ہیں، وہ چاہے تیل کے ملنے کے ہوں یا سونے جیسے کسی قیمتی دھات کے یا کسی کھنڈرات، وہ سب کے سب من گھڑت افواہیں ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے یا پھر خزانے کا۔ علماء کرام کے مطابق یہ کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب پہاڑ ہی ہے اور یہ عنقریب ہو کر رہے گا۔ آج کل پرسوں یہ کسی کو معلوم نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔